بالکل نہیں ہے. لیکن سر اب جو عدالت کا اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل مارشل لا اس وقت جو ہے وہ نافذ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین تو عملاً بے عمل ہو چکا ہے. یعنی آئین اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو کام, اور یا آپ 90 دن میں انتخابات نہیں کرواتے تو بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ آپ کی حکومت نے پوری نہیں کی. یعنی کہ اتحادیوں نے آئین تو ایک طرف رہ گیا نا. ہاں, آج تو ایک اس کی شخصی انٹرپریٹیشن ہے, ایک بینچ کی انٹرپریٹیشن ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پھر قانون یا انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر کسی بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو نکل جاتے ہیں اس معاملے میں. یہاں وہی بینچ بار بار اس پہ انگلی اٹھتی ہے, بار بار فیصلے کرتا ہے. اب صرف عام آدمی نہیں کر رہا, وکیل نہیں کر رہے, اب تو جج خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ درست نہیں ہے. تو انصاف کے تقاضے جب پورے نہ ہوں تو پھر آپ نہ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں نہ اس کو تسلیم کریں. بھائی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جی 97 والی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اس وقت حکومت یعنی انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان. اس کا جو نتیجہ تھا وہ اچھا نہیں نکلا تھا, چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا تھا اس وقت. 99 والی بھی, 97 والی بھی ہوئی, جی اس کے بعد یوسف گیلانی صاحب والا معاملہ بھی ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی اس سے مثبت بات تو آگے نہیں نکلے گی. جو کچھ ہوگا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا, یہ بڑی واضح بات ہے. کیونکہ آج یہ معاملہ ریشنل نہیں ہے. حکومت کہتی ہے وہ تو مطالبات رکھ رہے ہیں. جب ملک احمد صاحب کی آپ نے اور وزیر قانون کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کنڈیشنز ہیں آپ کے سامنے, تو اگر وہ ان کی کنڈیشنز کو سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی ڈٹ گئی ہے. اور اگر عدلیہ کے رویے کو دیکھیں تو سپریم کورٹ بھی ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے. تو سر پھر آپ کو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تیسرا رستہ کیا ہے. دیکھیے بات حکومت کے ڈٹنے کی نہیں ہے. ہاں, بات پارلیمان کی ہے. جب پارلیمان نے حکومت کو ایک بڑی واضح ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں, تو حکومت کو اس کے مطابق کھڑا ہونا پڑے گا. حکومت کو ایسی چوائس نہیں ہے کہ پارلیمان کا جو فیصلہ ہے اس سے باہر نکل سکے. تو اب یہ جوڈیشری کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں پر ان کی ڈومین ختم ہوتی ہے اور کہاں پر پارلیمان کی شروع ہوتی ہے. کیونکہ ایگزیکٹو بھی پارلیمان سے ہی آتا ہے, جمہوری پارلیمنٹری سسٹم میں. سر وہ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے, مطلب اعتماد کی بات ہی نہیں رہی اب کسی چیز کی. نہیں, اعتماد نہیں ہے تو پھر پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کو کیا سمجھا جائے. اور یہ سب کچھ جہاں سے آئین نکلتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. آئین پارلیمنٹ بناتا ہے, اس کی امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ ہی کرتا ہے. اگر آج سپریم کورٹ موجود ہے تو وہ پارلیمان کے منظور شدہ آئین کے مطابق موجود ہے. ابھی پروسیجر بل کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے کہ اس وقت جو بھی قانون بنے گا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا, لیکن حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنا جس کو ہر آدمی نے سراہا کہ بھائی جب آپ سو موٹو اختیارات استعمال کریں گے تو مرضی کے بینچ نہیں بنائیں گے. ایک کمیٹی ہوگی جو وہ بینچ بنائے گی, اس کو سن سکے, اور پھر اس میں اس فیصلے پر اپیل کا حق دے دیا, جو کہ بنیادی حق ہے جو پہلے نہیں تھا.